بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کوئٹہ میں سرینا ہوٹل میں ہونے والے دھماکے کے حوالے سے کچھ ایسی سچائیاں لے کے حاضر ہوا ہوں جن پہ ممکن ہے آپ کی نظر نہ رہی ہو۔ ویسے تو اب تک اس پہ بہت کچھ کہا سنا جا چکا ہے، لیکن بنیادی ایک بات جو میں آپ سے عرض کروں وہ یہ ہے کہ میں آپ کو شروع سے دیکھیے، جس دن سے جو بائیڈن نے ابھی اوتھ نہیں لی تھی ان کے جیتنے کا اعلان ہوا تھا، تو میں نے آپ سے گزارش کر دی تھی کہ یہ ہمیں کولڈ وار ایرا کی طرف واپس لے جائے گا، اور اب افغانستان میں اور اس خطے میں بڑی تباہی آئے گی، کیونکہ امریکن پریزنس تو یہاں نہیں رہے گی، پروکسی اتنی مضبوط ہو جائے گی جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا، اور وہی دور واپس آئے گا جو 90s کا دور تھا، جس میں وہ ہر روز قریباً دھماکے ہوتے تھے بڑے بڑے شہروں میں، اور دوسرے اور لینے دینے اور یہ وارداتیں یا دہشت گردی ہے کچھ۔ ناظرین کرام، ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے داعش کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی کو بھی ایکٹیو کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے ایک نئی لہر چلی تھی کہ یہ جو لاہور میں کو واردات ہوتی تھی یا کراچی میں ہوتی تھی یا بلوچستان میں ہوتی تھی، اس سب کی ذمہ داری بی ایل ایف لے رہی تھی۔ یہ نا اس طرح ان کا طریقے واردات یہ ہوتا ہے ہمارے یہ جو ایجنسیاں ہیں، را کا یا این ڈی ایس کا یا جو ان کے آگے باپ ہیں ان کا، کہ یہ ایک فضا بناتے ہیں جس میں جو ان کے سلیپنگ سیل ہیں نا ان کو الائیو کرتے ہیں۔ ٹی ٹی پی بھی اب ایک طرح کا سلیپنگ سیل بن چکی تھی، کیونکہ پاکستان نے ایسا ٹھیک ٹھاک رگڑا ان کو لگایا تھا کہ اب ان میں دم خم تو رہا نہیں تھا۔ اب یہ اس کو زندہ کر رہے ہیں دوبارہ، اس کا وہ پرانا دور واپس لا رہے ہیں، جس میں یہ ٹی ٹی پی جو ہے اس پوزیشن میں ہوتی تھی جب انہوں نے اے پی ایس اسکول کا وہ سانحہ کیا تھا اور ایسی وارداتیں کی تھی، پشاور میں قریباً روزانہ دھماکے کر رہے تھے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی جو ضرب عذاب کا پھر ان پہ عذاب جب پڑا ہے، وہ تلوار چلی ہے، تو یہ لوگ زیر زمین ہو گئے تھے، مارے گئے تھے، بھاگ گئے تھے، ادھر ادھر ڈسپرس ہو گئے تھے۔ اب انہیں دوبارہ تیل مل کے نا مالش کر کے میدان میں اتارا گیا ہے اور یہ واردات کی ہے۔ دیکھیے اس وقت جو پرائم ٹارگیٹ ہے نا امریکہ کا یا پاکستان کے کوئی بھی دشمن ہیں، جو ایجنسیاں ہیں ان کا، امریکہ پاکستان کا دشمن نہیں، انڈیا پاکستان کا دشمن نہیں، روس پاکستان کا دشمن نہیں، پاکستان بھی تینوں کا دشمن نہیں۔ دیکھیے ڈپلومیٹک زبان میں آج کل کوئی کسی کا دوست نہیں تو کوئی کسی کا دشمن بھی نہیں ہے، لیکن یہ مفادات کی دنیا ہے، یہ اپنے اپنے مفادات کی دنیا ہے، یہ اپنے اپنے کاروبار کی دنیا ہے۔ یہ لوگ جب سوچتے ہیں تو ان کا سوچنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا جس طرح کہ ہم تصور کر لیتے ہیں کہ روٹین کے مطابق زندگی چلتی ہے، نہیں۔ دیکھیے ممکن ہے آج راہ جو ہے وہ آپ کے خلاف بہت تیزی سے آپریشنل ہو رہی ہے، تو ممکن ہے کہ 2 مہینے بعد اچانک وہ بیٹھ جائیں چپ کر کے۔ ایک خاص طرح کی ڈپلومیٹک فضا بنی ہوتی ہے، کوئی بات چیت چل رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ انڈیا نے تو میرا خیال قیام پاکستان کے بعد سے 65 کے بعد سے تو پرٹیکولرلی جب سے یہ راہ کا قیام عمل میں ہے، ہمیں ایک دن بھی سکھ کا سانس نہیں لینے دیا۔ اب ان سب کا پرائم ٹارگیٹ جو ہے نا جناب وہ ہے گوادر، وہ ہے پاک چین معاہدہ، وہ ہے پاک چین دوستی۔ یہ انہوں نے پہلے بڑی کوششیں کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ زوروں پر تھے تو کیا ہوتا تھا جی، فلاں جگہ سے چین کے 2 انجینئر اغوا کر لیے، فلاں جگہ سے کر لیے۔ اس راستے میں کئی بیچارے مارے بھی گئے ہیں، جہاں بحق بھی ہو گئے ہیں، کئیوں کو پاکستان انٹیلیجنس نے برآمد کر لیا، کئی بہت زخمی ہو گئے، کچھ ہوئے، کئیوں کو سودے بازی سے لیا گیا، کچھ کیا گیا، لیکن یہ سلسلہ کچھ تھم گیا تھا۔ اب ایک دم اس میں پھر وہ تیزی لا رہے ہیں، وہ چائنا کو اصل میں یہ ریئلائز کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں چین سے کام کرنے نہیں دیں گے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ایسا گیپ بن جائے، ایسی فضا بن جائے جس کے اندر وہ اپنے لوگوں کو پینیٹریٹ کر سکیں۔ اب وہ فضا کیسے بنے گی جی؟
وہ فضا کیسے بنے گی؟ وہ فضا اسی طرح بنے گی نا جب بے چینی پھیلے گی. تو وہ پرانا جو دور تھا کہ ہر دوسرے تیسرے دن کوئٹہ میں ایک دھماکہ ہو رہا ہے، لوگوں کی زندگی کا خاص پیٹرن بن گیا تھا، اس آڑ میں وہ اپنا کام چلا رہے تھے. اب وہ دوبارہ وہ وقت واپس لانا چاہتے ہیں. یاد رکھیے یہ سلسلہ کوئٹے تک محدود نہیں رہنا. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں یہ پاکستان کے بڑے شہروں میں اس طرح کے نا حرکتیں کریں گے. اور انہوں نے کراچی سے شروع کیا تھا جو اسٹاک ایکسچینج والے حملے سے، جس میں بی ایل ایف جو انوالو تھی اور سارا کچھ، اس کے بعد سے مسلسل کریں. اور آپ بھی یہ کریں گے، یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں. پاکستان پہ یہ پریشر اب بڑھائیں گے دہشت گردی کے ذریعے. ان کو یہ پتہ لگ گیا یار یہ باتوں سے تو قابو آنے والے ہیں نہیں. انہوں نے ہر طرح کی ہمیں دھمکی دے کے دیکھ لی، ہر طرح کی زبان استعمال کر کے دیکھ لی. جناب باجوہ کا آپ جو ان سے وہ ملتے لیتے ہیں، ظاہر ہے پاکستان کی آرمی چیف ہیں، اگر وہ اور پھر دنیا کی آپ پوزیشن ایسی پوری دنیا میں صورت حالات ایسی بن گئی ہے جس میں ہماری آرمی کو ایک مخصوص حیثیت حاصل ہو گئی ہے پاکستان کے سیاستدانوں کی مہربانی کی وجہ سے. اصولی طور پہ میں تو آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں یہ بات بالکل غلط ہے کہ امریکہ کا وزیر خارجہ جو ہے فون کر رہے چیف آف آرمی اسٹاف کو، امریکہ کا وزیر دفاع فون کرے چیف آف آرمی اسٹاف کو، ملے آگے تو ان سے ملے. پاکستان کے وزیر اعظم سے تو ملتے نہیں ہیں، بلکہ میرا خیال وہ تو پاکستان کے فارن آفس میں بھی نہیں جاتے. ان کے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کا وہی جو 90s اور 80s والا دور ہے وہ ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. اب پاکستان آرمی نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے حالات و واقعات سے. اب دیکھیے نا افسار عالم تو اللہ جانے ان کو لگا ہے کہ نہیں لگا، کسی نے سوا مار دیا پیٹ میں، کسی نے چاقو مار دیا کہ گولی مار دی ہے، نہ کوئی گولی کا نام و نشان وہاں میں پایا جاتا ہے. میڈیکلی جو ہے وہ 2 نمبریاں چل رہی ہیں اور جناب وہ بڑے حشاش پشاش چہروں کے ساتھ انٹرویو بھی دے رہے ہیں، گالیاں میں دن رات نکال رہے ہیں. ایسا کب ممکن تھا؟ اگر یہ آئی ایس آئی کو اتنی دہشت گرد تنظیم ہے، اتنی ڈراؤنی کوئی چیز ہے، تو یہ پھر اس کے خلاف اس کے پاکستان کے ایک بہت بڑے جرنیل کے ڈی جی کے خلاف سیدھا نام دے دیتے ہیں. بچوں کا کھیل ہے یار. ان کو کون کوئی اس طرح کا بیان یہ دے نا اس کے خلاف، ٹی ٹی پی کے خلاف، وہ تو ایک ریکگنائزڈ دہشت گرد تنظیم ہے، دے نا اس کے خلاف. محمد میر ہمت کرے نا، اس کو پتہ نہیں انہوں نے ٹی ٹی پی کیا کرتی ہے تو کرے نا، جس طرح ہم بات کرتے ہیں اس طرح کر کے دکھائے، ان کی جان نکال دیں. وہ یہ بیچارے کرتے ہیں ایجنڈے کے تحت. اب ایجنڈے میں بھائی بات یہ ہے دشمن نے جب کام کرانا ہوتا ہے نا، ہم تو انٹیلیجنس کے معاملات کو سمجھتے ہیں تھوڑا بہت، اتنا کوئی دعویٰ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ پھر اسی طرح کرتے ہیں نا جی، کہیں گولی کسی کو لگوا دی تو کہیں کسی کو بھگا دیا تو کہیں کسی کو بٹھا دیا، کسی کو چھتر مروا دیے، کسی سے چھتر کھا لیے. میں نے تو آج تک دیکھا نہیں. 2-3 جو پرومیننٹ نام تھے ان کے جو جن پر یہ الزام ہے کہ یہ انٹیلیجنس کے ایجنسیوں کے لیے کام کرتے ہیں، ان میں سے میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی بچاؤ چھتر بولا صاحب کا وہ کروائے دیتے ہیں. اس کو پتہ نہیں کیوں پیچھے آپ کو پتہ ہے اسد کھرل کے اوپر بھی بڑا قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس کو تو بڑے بڑے گہرے میرا خیال اس کے تو اتنے گہرے زخم تھے، وہ سخت جان ہے تو سروائیو کر گیا. اس طرح یہ مطیع اللہ جان ہے، یہ اور دو ہیں، یہ سارے وہی لوگ ہیں بھائی جو ایجنسیوں کے لیے کام کرتے تھے، ان کے پے رول پر تھے. اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بلیک میل کریں. اس طرح تو نہیں نہ ہوتا. جو آپ کے والدین ہوتے ہیں وہ والدین ہی ہوتے ہیں. یہ تو بات آپ چھوڑ دیں. اور ہمیں آپ نے پاگل بنایا ہوا ہے کہ جی آپ جیسے بڑے کو لبرل ہو گئے ہیں، بڑے کو یہ ہو گئے ہیں، وہ ہو گئے ہیں. خیر نہیں ہو. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے کوئٹہ سرینا ہوٹل کا جو دھماکہ ہے، اس میں صرف ایک جو نیا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب انہوں نے چائنا کو براہ راست نشانہ بنانا شروع کر دیا. یعنی جو وہاں پہ انہوں نے دھماکہ کیا تھا وہ تو انہوں نے چینی سفیر کے لیے کیا تھا، اس کی موجودگی میں کئی ان کو خبر ملی تھی. لیکن اتنے اناڑی اور جاہل لوگ ہیں کہ چین کا سفیر کو پارکنگ ایریا میں تو بستر لگا کے نہیں نہ سوتا. اس لیے یہ جو انہوں نے اب جن لوگوں کو ہائر کیا ہے نا، وہ کوئی بڑے ٹرینڈ لوگ نہیں ہیں. صرف یہ پراکسی لگانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. یہ جو ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں گے نا اس معاملے کو، تو لگتا ہے کہ بڑے اناڑی لوگوں کو کام ہے. وہ تو سیکورٹی ہی نہیں وہاں مجھے لگتا ہے کوئی اس طرح کی. ویسے بھی سرینا ہوٹل آپ کو پتہ ہے، اگر آپ نے دیکھا ہے کوئٹے والا، تو
اس کی اتنی تو اجاڑ ہے سارا کوئی، اور چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں، پتہ نہیں آپ انہوں نے کیا کر لی. میں تو 7-8 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو اب سب سے ضروری جو میں نے آخر میں آپ سے گزارش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے گھروں کی حفاظت جو ہے وہ فوج نے کرنی ہے، ISI نے کرنی ہے، پولیس نے کرنی ہے، تو بھائی یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے پاکستان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے گھر کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے. اب وہ وقت آ گیا دوبارہ جو وہ اعلان ہوا کرتے تھے، اگر آپ کو کوئی مشکوک نقل و حرکت نظر آئے تو جو ٹیلی فون نمبر ہیں ان کے، ان پہ رابطہ کریں. میری درخواست ہے حکومت سے کہ ایک مرتبہ وہ نا پاکستان کے تمام بڑے بڑے شہروں میں یہ نمبر شائع کرے، جس طرح لوگوں کو 1122 زبانی یاد ہو جاتا ہے، 17 زبانی یاد ہو جاتا ہے نا. کوئی ایک نمبر ایسا ہونا چاہیے جس پہ کوئی مشکوک ایکٹیویٹی اگر آپ کو دکھائی دے تو آپ اطلاع تو کریں، اپنا تو فرض ادا کریں، باقی تو اللہ کے اختیار میں ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب چونکہ 100% غزوہ ہند کا دور آ گیا ہے، بلکہ اللہ والے تو کہتے ہیں اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے. اس لیے ہونا تو یہی کچھ ہے میرے بھائیوں. کبھی جراثیمی حملے ہوں گے، کبھی ڈائریکٹ حملے ہوں گے، کبھی یہ اس کے ذریعے بادلوں کے ذریعے، کبھی بارشوں کے ذریعے، کبھی طوفانوں کے ذریعے. دیکھ لیجئے 15 منٹ کے طوفان لا رہے ہیں یا لاہور میں اور پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں. فصلیں جو پکی ہوئی ہیں وہ کٹائی جو ہے اس کی گندم کی، اس کو لیکن تدبیر کند بندہ تقدیر کند خندہ، وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں. خصوصاً بالخصوص آپ سے درخواست ہے کہ پکار چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو وہ بھی میٹر ہمارا دیکھنے سننے کو مل جائے جو ہم یہاں نہیں دکھاتے. آپ کا بہت شکریہ.